رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اللہ کریم نے مجھے اپنے ولی کامل حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے مشائخ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں ان کے مزار مبارک پہ حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور اس خانقاہ کے سجادہ نشین جو یقیناً صرف اپنے شاگردوں کے لیے یا اپنے مریدین کے لیے قابل فخر شخصیت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ پورے خانقاہی نظام کے لیے قابل فخر شخصیت ہے۔ اگر کوئی ہم سے کسی خانقاہ کا، کوئی خانقاہی نظام کا تعارف جاننا چاہے تو ہم بیرہ شریف کی طرف اور قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مد ظل العالی کی طرف اشارہ فخر سے کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مد ظل العالی، قبلہ پیر ابو الحسن شاہ صاحب مد ظل العالی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کے حکم پہ میں یہاں حاضر ہوا اور یہ خوبصورت منظر دیکھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ 610 علماء کے سر پر آج یہ عزت کی دستار اس خانقاہ سے سجی ہے۔ میں اس پر قبلہ پیر صاحب کو، بھیرا شریف کو، قبلہ پیر صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے یہاں کے اساتذہ ہیں، قبلہ پیر صاحب کے معاونین ہیں، اساتذہ ہیں جتنے، ان کو بھی اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ پھر 610 علماء انہوں نے تیار کر کے خدمت دین کی خاطر دین اسلام کو اور مسلک اہل سنت کو دیے ہیں۔ یہ قبلہ پیر صاحب کا امت مسلمہ کے لیے اور اہل سنت و جماعت کے لیے یہ 610 علماء کی صورت میں ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ ان کا امت مسلمہ پہ احسان ہے۔ اللہ کریم اس خانقاہ کی رونقوں کو آباد رکھے، اللہ کریم اس خانقاہ کے فیضان کو میں مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ یہ حقیقی کام ہے خدمت دین کا جو الحمدللہ بھیرا شریف سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بھیرا شریف تمام اہل سنت کے لیے اور بالخصوص پورے خانقاہی نظام کے لیے جہاں ایک قابل فخر خانقاہ ہے، وہیں ایک رول ماڈل بھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، اور میں تمام جو یہاں کے طلباء ہیں ان کو آج دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنے خزانے دیتا ہے نا، جتنے خزانے ہیں ان میں سے سب سے بڑا خزانہ علم کا خزانہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کا خزانہ عطا فرمایا، وہیں ایک ایسے مقام سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی جہاں علوم ظاہر بھی دیے جاتے ہیں اور علوم باطن بھی ملتے ہیں، جہاں علوم ظاہر بھی ملتے ہیں اور سینے دل کا تزکیہ بھی کیا جاتا ہے، انسان کا تزکیہ بھی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دولت اکٹھی کر لینا ہی بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ دولت کی حفاظت کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ انسان کتنی بھی دولت اکٹھی کر لے، اگر ضائع ہو جائے تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہاں علماء تشریف فرما ہے اور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں زیادہ بات کرنا میں بے ادبی بھی سمجھتا ہوں۔ یہاں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اتقوا اللہ، یہ خزانہ اکٹھا کرنے کا حکم ہے، اعمال اکٹھا کرنے کا حکم ہے، تقوی حاصل کرنے کا حکم ہے، یہ خزانہ اکٹھا کرنے کی طرف حکم ہے، اور وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جو ہے سچوں کی صحبت جو اپنانا ہے، یہ اس خزانے کی حفاظت کا ذریعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی خزانہ اکٹھا ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو، اس پہ پہرے دار بٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی محافظ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو کوئی لوٹ نہ لے۔ یہ جو تقوی ہے نا، یہ جو علم ہے، یہ جو اللہ کریم کے قرب کی دولت ہے، اس سے بھی ایک چور ہے جو آپ سے چرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس چور کو شیطان کہتے ہیں۔ اگر اپنی اس دولت کو شیطان سے بچانا چاہتے ہو تو کسی ایسے سچے کا دامن تھام لو جو تمہارے تقوی کی حفاظت کرے، جو تمہارے اس خزانے کی حفاظت کرے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کو نہ صرف علم ملا، نہ صرف خزانہ ملا، بلکہ ایک ایسی
शख्सियत के गुंबद के साए में और ऐसी शख्सियत के नजर में रह के इल्म हासिल करने की तौफीक मिली कि जो न सिर्फ आपके उस्ताद हैं बल्कि इनकी निगाह करम से इंशाअल्लाह आपका ये खजाना ता दमे आखिर आपके साथ रहेगा। बस ये याद रखिएगा, आज यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं तो अब इस खानकाह को भूल नहीं जाना, इधर से अपना ताल्लुक बहाल रखना, इधर आते रहना, इनके साथ अपनी निस्बत बहाल रखना। कोई भी मौका हो तो इस खानकाह को भूलना नहीं। जिस शख्सियत के गुंबद के साए में और जिस शख्सियत के नजर में रह के इल्म हासिल किया है, इनकी नजर से दूर ना होना, यहाँ आते रहना, तो अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत भी अता फरमाता रहेगा और ये इल्म नाफे बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म के रास्ते पे चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई इल्म दीन हासिल करने की खातिर कहीं जाता है, इल्म दीन की खातिर सफर करता है, तो फरिश्ते उसके रास्ते में अपने परों को बिछा देते हैं। आप खुद तसव्वुर कीजिए, आज अगर दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देनी हो तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कितना बिछा दिया जाता होगा। और अगर किसी को रेड कारपेट का इस्तकबाल मिले तो वो फूले नहीं समाता खुशी से कि मुझे रेड कारपेट से इस्तकबाल मिला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो इल्म दीन की खातिर चलता है अल्लाह ताला उसको ये एजाज अता फरमाता है कि फरिश्ते अपने पर उसके रास्ते में बिछा देते हैं। तो आप जहां से भी आए हैं अल्लाह ताला ने आप पर यह रहमत फरमाई, अल्लाह ताला ने आपको यह इज्जत अता फरमाई कि फरिश्ते अपने पर आपके रस्तों में बिछाते होंगे। और भेरा शरीफ की सरजमीन तो वो मुकद्दस सरजमीन है जहां हजारों तुलबा इल्म दीन हासिल करने के लिए सारा साल आ रहे होते हैं। तो इस बस्ती में तो जब आओ रास्ते में ये बरकतें महसूस होती होंगी और ये बरकतें इस जगह पर नाजिल होती होंगी। याद रखिएगा, अल्लाह ताला दौलत मानने वालों को भी देता है और नाफरमानों को भी देता है। दौलत तो कारून को भी मिल गई, दौलत तो पैरून को भी मिल गई। आज शोहरत अल्लाह मुसलमानों को भी देता है और गैर मुस्लिमों को भी देता है। दुनिया अल्लाह सजदा करने वालों को भी देता है और न करने वालों को भी देता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिससे राजी हो जाता है उसको दीन की समझ दे देता है। अल्लाह ताला आपसे राजी हुआ तो अल्लाह ताला ने आपको यह एजाज अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको दीन की समझ अता फरमाई। खुद तसव्वुर कीजिए, अगर किसी एक बंदे से अल्लाह राजी हो जाए तो उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। तो ज़ियाउल उम्मत का क्या आलम होगा, ज़ियाउल उम्मत पे अल्लाह ताला कितना राजी होगा कि इस एक शख्सियत के जरिए से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों उलमा तैयार हुए और उन हजारों उलमा के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक दीन की समझ पहुंची। इन पर अल्लाह ताला की कितनी रहमत होगी इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरी बात मेरी याद रखिएगा, हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की अगर तालीमात पर तवज्जो दी जाए, हजरत ज़ियाउल उम्मत की तालीमात की तरफ गौर किया जाए तो हमें यह भी मिलता है, हमें यह भी नजर आता है। मैंने जो आपकी तालीमात पढ़ के उसका निचोड़ समझा वो ये है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आज आपको यहाँ से सनद मिल रही है। ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि आपको भेरा शरीफ, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ईदगाह में जब इदारा शुरू किया तो मैं पीर साहब के पास ही आया कि हमें यही का निसाब चाहिए और आपके साथ ही चलना है और आपकी क़यादत में ही चलना है। क्योंकि भेरा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया में मैंने गया और मैंने मदारिस देखे, अहले सुन्नत का मुस्तनद तरीन प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत का मुस्तनद तरीन मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको तासुब क़यामत आबाद रखे। ये आपके लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि आपने ज़ियाउल उम्मत के गुंबद के साए में इल्म हासिल किया। यह आपके लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि आपने क़िबला पीर अमीनुल हसनात शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली जैसी शख्सियत की नजर में रह के इल्म हासिल किया, क़िबला पीर अबुल हसन शाह साहब की क़यादत में इल्म हासिल किया। इतने बुजुर्ग शेखुल हदीस जो यहाँ पर मौजूद हैं, साहिब तक़वा आलिम मौजूद हैं, इनसे इल्म दीन हासिल किया, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से यह मिलता है कि जब कोई इल्म हासिल कर ले तो उसको यह देखना जरूरी है कि उसका इल्म नाफे भी है या नहीं है, उसका इल्म नाफे है या गैर नाफे है, उसका इल्म नाफे होना जरूरी है। और इल्म नाफे कैसे बनेगा, जब दिल में खशियत इलाही होगी, जब आलिम बाअमल होगा। आलिम का बाअमल होना जरूरी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब इंसान इल्म हासिल कर लेता है ना तो अमल दस्तक देता है। उस वक्त अगर इंसान अमल के दरवाजे में दाखिल हो जाए, जब अमल दस्तक देता है, उस वक्त अगर इंसान इल्म पर अमल शुरू कर दे तो वो इल्म ठहर जाता है, वो रासिख हो जाता है, वो इंसान के लिए ताकत बन जाता है, वो इल्म नाफे बन जाता है, उस इल्म में तासीर आ जाती है, वो इल्म नूर बन जाता है। और अगर इंसान अमल के लिए दरवाजा न खोले
علم تو حاصل کر لے لیکن عمل نہ کرے تو وہ علم ضائع ہو جاتا ہے، وہ علم چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ اس علم پر عمل کرنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ علم جو عمل کے بغیر ہو وہ ایسے درخت کی طرح ہے جس میں کوئی پھل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ حضرت ضیاء الامت کی سیرت کو دیکھیں، آپ حضرت قبلہ پیر صاحب آپ کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ تشریف فرما ہے، آپ کی ذات مبارک کو دیکھیں، آپ کی شخصیت کو دیکھیں۔ جب عمل بھی ہو اور علم بھی ہو تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بار ذرا پیر امین اور سناد شاہ صاحب کا چہرہ تو دیکھیے، میں نے یہ عیدگاہ میں بھی حضرت کا دیکھ کے اکثر کہا مائک پہ، آج بھی کہتا ہوں، چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے یا نہیں کہ اللہ والا ہے؟ چہرہ دیکھ کے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کا نور نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ چہرہ دیکھ کے دل گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا کہ اللہ والے کا چہرہ ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، تو یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ قبلہ پیر صاحب کی ذات موجود ہے، حضرت ضیاء الامت کی سیرت آپ کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ موجود ہے۔ ایک عالم کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ فقہی مسائل بتائے، ایک عالم صرف جو ہے وہ نماز سکھانے کے لیے نہیں ہوتا، ایک عالم صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، ایک عالم جو ہے، پیر صاحب کو دیکھیے، میں نے کہا کہ یہ رول ماڈل آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہر معاملے میں، ہر شعبہ زندگی کے بندے کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، کیونکہ ایک عالم کے لیے رول ماڈل رسول اللہ کی ذات اقدس ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم والی البابھا، حضور نے اپنے آپ کو جو مدینہ العلم فرمایا، فقہاء نے اس کے تعریف یہی بیان کی کہ حضور نے مدینہ العلم اس لیے کہا کیونکہ مدینہ شہر ہے، شہر کو کہتے ہیں، اور شہر میں ہر چیز ہوتی ہے، شہر میں مدرسہ بھی ہوتا ہے، شہر میں یونیورسٹی بھی ہوتی ہے، شہر میں ہاسپٹل بھی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی چیز کا علم جاننا چاہتے ہو میری سیرت طیبہ کو دیکھو، مجھے دیکھو، تمہیں ہر علم میرے دروازے سے ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی طبیب میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے، آج اگر کوئی سائنٹسٹ میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے، آج اگر کوئی فلکیات کے علم والا میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں اتنی ریسرچ کے بعد آج پتہ چلی، مصطفیٰ علیہ السلام نے 1400 سال قبل پہلے ارشاد فرما دی۔ تو قبلہ پیر صاحب کی ذات مبارکہ کو دیکھیں، جس شعبہ زندگی کا بندہ آپ کو دیکھے گا، آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں اس کو ایک بہترین رہنمائی اور رول ماڈل ملے گی۔ تو ایک تو آپ نے اس دربار سے رشتہ قائم رکھنا ہے، اور دوسرا آپ کے لیے رول ماڈل بہترین آپ کے استاد سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے انہی کو رول ماڈل رکھنا ہے، بات ایسے ہی کرنی ہے جیسے یہ کرتے ہیں، انداز وہی رکھنا ہے جیسے ان کا انداز ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو علم نافع بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو تا صبح قیامت آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو اپنے ایسے اداروں اور ایسے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت آسان ہوتا ہے کام کرنے والے پہ باتیں کر دینا، بہت آسان ہوتا ہے بحیرہ شریف کے خلاف بات کر دینا، بحیرہ شریف کے خلاف تقریر کر دینا، بحیرہ شریف کے اوپر انگلی اٹھا لینا، بہت آسان کام ہے، لیکن 610 علماء ہر سال امت مسلمہ کو توبے کے طور پہ پیش کرنا، یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس میں اللہ کا انعام ہوتا ہے، جس میں اللہ کا احسان ہوتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے۔ بحیرہ شریف کو کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 سوالوں کا جواب یہ 610 علماء کے سروں پہ سجی ہوئی دستار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی عزتوں کا شملہ ہمیشہ بلند ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز